بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کافی عرصے سے جمود کا شکار ہیں۔ یہ صرف چکوال کی بات نہیں ہو رہی، پورے پاکستان میں حالات ایسے ہی ہیں۔ اب اس سارے ماحول میں اگر کوئی بڑا تجارتی منصوبہ سامنے آئے تو خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ منصوبہ چکوال شہر کے بیچوں بیچ بن رہا ہو تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک اہم تجارتی منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور یہ جو منصوبہ ہے اس کے منصوبہ ساز کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا چکوال کا تجارتی منصوبہ ہے، یعنی مال آف چکوال ہے، اور اسے دا کولونیٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی ستونوں کی قطار۔ اب اس ڈیزائن کو، اس کے ماڈل کو دیکھیں تو نہ صرف ستونوں کی قطار نظر آتی ہے بلکہ ایک عظیم الشان بلڈنگ، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تاریخ اور کچھ جو جدید ایک نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ بھارت یہ ذکر ہو رہا تھا گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا، اور جس میں چکوال کے جتنے کاروباری شخصیات ہیں وہ موجود تھی۔ چیدہ چیدہ لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور اس موقع پر مختلف خطابات بھی ہوئے۔ گو خطابات کے حوالے سے تقریب مختصر تھی، لیکن جو پروجیکٹ منیجر ہیں بابر بنگش، انہوں نے سارے منصوبے کی خوبیاں بیان کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوکیشن وائز یہ سب سے زبردست منصوبہ ہے، یعنی بھون چوک کے بالکل اوپر یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ شہر کا دل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے یونٹس تو بک چکے ہیں، اسی طرح بہت سے برانڈز نے اپنی بکنگ کروا لی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو تجارتی منصوبہ ہے یہ ریکارڈ وقت میں کمپلیٹ بھی کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو براہ راست یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں وسیع مواقع موجود ہے، بلکہ ایسے حضرات جو کہ انویسٹر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وقت پر انویسٹ کر دیا اور پھر اس سے اچھی خاصی رقم وہ جمع کر لی، وہ اس میں اپنی رقم میں اضافہ کر لیا، تو یہ بہترین موقع ہے۔ اب جو ریٹ ہیں وہ ابھی کے ہیں، پھر نہیں ملیں گے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں تقریب کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ملک بوستان خان جو کہ اہم کاروباری شخصیت ہے پاکستان کی، وہ بھی موجود تھے۔ ان کے بھائی ملک تصور وہ بھی تقریب کا حصہ بنے۔ سابق تحصیل ناظم پیر ساجد حسین شاہ سمیت کاروباری شخصیات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک موقع پر سابق چیئرمین بلدیہ چودھری سجاد احمد نے بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بلڈرز کا اور جو اس قسم کے پروجیکٹ میں سامنے آ رہا ہے وہ اعتماد کی کمی ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو لے کر جو فیملی اس کے پیچھے ہے، یعنی HNS، اور اس فیملی کا جس طرح اعتماد ہے، تو وہ سب سے بڑا جو ایک کسی بھی منصوبے میں اعتماد کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ کون یہ منصوبہ بنا رہا ہے، کون یہ منصوبہ اس کی تعمیر کر رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو خاندان ہے وہ چودھری لیاقت علی مرحوم کا ہے، جو کہ خود بھی بڑی کریڈیبل شخصیت تھے، اور اب جس طرح اس کاروبار میں اس خاندان نے قدم رکھا ہے سیاست کے بعد، تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کوئی ایسا بلڈر اس میں موجود نہیں ہے کہ جو لوگوں کی رقم اکٹھی کرے اور پھر نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو کوئی بھی چکوال میں بڑا منصوبہ ہو تو ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں اس منصوبے کو لے کر ہمیشہ ایک پروگرام اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اپنے جو لوکل انویسٹر ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر ہم حکومتی رویے کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بیرونی انویسٹر کو پاکستان لانے کے لیے بڑی منت ترلے کرتے ہیں، بڑی ان کو آفرز بھی دیتے ہیں، ون ونڈو آپریشن کا بھی کہتے ہیں کہ بس آپ تشریف لائیں، آپ کے مسئلے مسائل دنوں میں حل کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو ہمارے اپنے انویسٹر ہیں جو بھاری مرکم منصوبے لے کر آتے ہیں تو ان کے راستے میں صرف ہوتا ہے سرخ فیتہ۔ اس منصوبے کو بھی اگر ہم اس کا بھی ذکر کریں تو یہ شاید 5 سال پہلے بن جاتا، لیکن پھر یہ سرخ فیتے کی نظر ہو گیا، پھر کئی ایسے مسائل آئے، عدالتوں میں معاملات چلتے رہے اور 5 سال ضائع کر دیے گئے۔ اس کا نقصان
چلے ان کو تو ہوا جن کا یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان چکوال کو بھی ہوا ہے۔ اچھا اور بڑا پروجیکٹ اگر بن جائے، یہاں کاروباری سرگرمیاں تیزی سے آگے بڑھے، تو اس کا پورے چکوال کو فائدہ پہنچنا ہے۔ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، چکوال میں جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے۔ جس طرح اس پروجیکٹ کے حوالے سے لوکیشن کا بتایا جا رہا ہے، اور واقعی لوکیشن بھی بڑی زبردست ہے، تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بروقت مکمل ہوگا، اور اس حوالے سے جس طرح جو سب سے بڑا شہر کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے پارکنگ کا، تو جو پلان پیش کیا گیا اس میں پارکنگ، بڑی وسیع پارکنگ موجود ہے۔ اسی طرح جو جتنے بھی کاروباری مسائل ہوتے ہیں اس کا حل بھی پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وسیع یونٹ ہوں گے جہاں آپ آسانی کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، جہاں آپ اگر اس کو بیچنا چاہیں تو منافع کے ساتھ بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے تقریب کا انعقاد ہو گیا۔ ویسے تو یہ منصوبہ کافی دنوں سے لوگوں کے سامنے تھا، مختلف حوالے سے اس کی تشہیری مہم بھی جاری تھی، لیکن اب واقعی ہمیں یہ جو ستون ہے یہ قطار کی شکل میں نظر بھی آئیں گے۔ دا کولنیڈ منصوبہ ایک خواب سے حقیقت بننے جا رہا ہے۔ بطور چکوالی مجھے بڑی خوشی ہے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اس سمے جتنے بھی پروجیکٹ چکوال میں بن رہے ہیں وہ کامیاب ہوں، کیونکہ اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، اس میں بڑی تیزی آئے گی۔ اور یہی چکوال کا مسئلہ نمبر 1 ہے کہ یہاں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ہمیشہ جمود کا شکار رہتی ہیں۔ یہاں سے جو صارفین ہیں جنہوں نے بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے وہ راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے، ہمارا جو خاص طور پر بازار ہیں وہ ویران نظر آتے ہیں۔ بڑے برانڈز یہاں آئے، لیکن وہ اس طرح اپنا جو کاروبار ہے اس کو وسیع نہیں کر پائے، کیونکہ جو صارف ہے اس کو روکنا مشکل تھا۔ لیکن اب یہ بڑے شاپنگ مال آ رہے ہیں، مال آف چکوال آ رہا ہے، تو یا اس جیسے جو اور پروجیکٹ آ رہے ہیں، تو اس سے سب سے بڑی امید ہمیں یہی ہے کہ اب یہاں کا گاہک یہیں رکے گا، یہیں وہ خریداری کرے گا، اور لوکل جو معاملات ہیں، جو چکوال کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات، وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔